اور ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اور اسی کو سمجھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے قریب ایسے فتنے ہوں گے کہ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایسے فتنے ہوں گے کہ ایمان پر ڈاکہ ڈالا جائے گا، ایمان سے محرومی کا سبب بنے گی، اعمال سے، تقوی سے، نیکیوں سے، اچھی چیزوں سے نہیں بلکہ ایمان سے محرومی کے سبب بننے والے فتنے، بڑے بڑے فتنے قیامت کے قریب رونما ہوتے رہیں گے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ کہ بعض لوگ ہر زمانے میں ایسے جو ہے وقتاً فوقتاً ایک عرصے کے بعد دیکھنے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بعض لوگ مرزا غلام احمد قادیانی کو، تو کوئی شکیل بن حنیف کو، تو کوئی کسی اور کو، لوگ نبوت کے سلسلے میں جو عقیدہ بنیادی طور پر ایک مسلمان کا ہونا چاہیے اسے خطرے میں ڈالتے ہیں اور ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو آج کل یہ مسائل بہت چل رہے ہیں، ختم نبوت کے اوپر جو ہے آنچ آ رہی ہے اور نبوت کا اعلان کیا جا رہا ہے، اور کسی کی نبوت کو تسلیم کرنے کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں، اور بہت سارے معصوم لوگوں کو، امت مسلمہ کے بہت سارے ایسے لوگ جنہیں حقیقی معنوں میں دین کے بارے میں اتنی واقفیت نہیں ہے، دین کے علم سے وہ جو ہے گہرائی نہیں رکھتے ہیں، انہیں اچھے اچھے جملے کہہ کر، اچھے انداز میں، اچھے لباس میں آ کر ان کا ایمان چھین لیا جا رہا ہے۔ تو اس فتنوں کے زمانے میں ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی عظمت کو اور زیادہ تحقیق کریں، حضور کی ختم نبوت کا ہمیں پورا علم ہو، اور حضور کے ختم نبوت کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا، احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور ختم نبوت یہ حضور کی صفت اور ایمان کا ایک حصہ ہے، اس کی اہمیت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہم اکثر کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن نہ حضور کی سیرت معلوم ہے، نہ حضور کی شان معلوم ہے، نہ حضور کی عظمت معلوم ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معمولی بہکاوے میں آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی سی چیزیں ہم عقیدت بنا لیتے ہیں جن سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو بارہا یہ واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ ختم نبوت پر انگلی اٹھائی جا رہی ہیں، اور جو ہے فرمایا کہ دوسرے کسی کو نبی ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور بہت سارے لوگ بیچارے ان کی دعوت کو کم علمی کی وجہ سے قبول بھی کر رہے ہیں اور ایمان سے محروم بھی ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ فرمایا جو حضور کے بعد کسی کو نبی مانے گا، علماء کا فیصلہ ہے وہ مرتد ہو جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی مرتد، کوئی اس کو نبی سمجھے وہ بھی مرتد۔ بلکہ قربان جائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر
انہوں نے تو بیان فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اس دعویٰ کرنے والے سے دلیل پوچھے، کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان اس سے دلیل پوچھے، تم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تمہاری دلیل کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں تو میں اس دلیل پوچھنے والے مسلمان کو بھی کافر سمجھتا ہوں۔ پوچھا کیسے دلیل، جبکہ حضور نے کہا میں خاتم الانبیاء، قرآن نے اعلان کر دیا حضور آخری نبی، اب دلیل پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دلیل پوچھنے والے پر بھی کفر کا فتویٰ لگایا جائے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ آج حالات ہے ان سب کی کمزور وجہ کہ ہماری نہ نبیوں سے متعلق کوئی جانکاری ہے، نہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں معلوم ہے، نہ آپ کی مکی زندگی، نہ آپ کی مدنی زندگی، نہ آپ کی بیویاں امہات المومنین۔ آج ہم میں سے کتنے مسلمان ہوں گے جن سے حضور کی بیویوں کے نام پوچھے تو بتائیں؟ دنیا کے کرکٹرز ہیں، فٹ بال ہیں، فنکار ہیں، اداکار ہیں، ان کے بارے میں پوری بایوگرافی ہمارے پاس ہے، ویکیپیڈیا ہمارے پاس ہے، اس کی پوری زندگی کا جو ہے خاکہ ہمارے سامنے ہے۔ اکثر مسلمانوں سے یہ پوچھ لیں کہ حضور کی بیویوں کے نام بتا دیں جو ہماری مائیں ہیں، نہیں بتا سکتے۔ بہت سارے تو ایسے بھی ہیں کہ حضور کی بیویوں کی تعداد پوچھے وہ نہیں بتا سکتے، حضور کی بیٹیوں کے نام معلوم نہیں ہیں، حضور کے دامادوں کے نام معلوم نہیں ہیں، حضور کے بیٹوں کے نام معلوم نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہے۔ اب یہ محبت کم علمی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لیے ہمیں گمراہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی بنیادیں تو ہمیں معلوم ہوں، پورے دین کا علم نہ صحیح لیکن بنیاد ایمان مجمل ہے، ایمان مفصل ہے، جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے، وہ تو ہمیں معلوم ہو تفصیل سے، وہ بھی معلوم نہیں ہے، اور اس کی فکر بھی نہیں ہے کہ میں معلوم کروں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے مرتبہ سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر قادیانیوں کے بارے میں سنا ہوگا، دوسرے شکیل بن حنیف کے بارے میں سنا ہوگا، دیگر لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا، یہ محنت کر رہے ہیں، تو کیا ان میسیجوں کو پڑھنے کے بعد، ان کی کارگزاریوں کو سننے کے بعد کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ میں معلوم کروں کہ حضور خاتم النبیین ہے، اس کے کیا دلائل میرے پاس ہے، تاکہ آج فلاں آدمی ان کی باتوں میں آیا ہے، کل وہ لوگ میرے تک آئیں تو مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا آسان ہو جائے، میرے ایمان کی حفاظت کے اسباب اور جو ضرورتیں ہیں، دلائل ہیں، مجھے معلوم ہو جائے۔ اس کی کوئی فکر ہی نہیں، سنتے ہیں واقعات لیکن اپنے علم اور اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوئی فکر نہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے، اسی غفلتوں کا نتیجہ ہے کہ باطل فرقوں والوں کو بڑا موقع مل رہا ہے اور وہ آسانی کے ساتھ ایمان پر حملہ کرتے رہے ہیں، اور ایسی باتیں ہمارے دلوں میں اور ایسا شک شبہ ہمارے دماغوں میں پیدا کر دیتے ہیں کہ اس شک اور شبہ اور وہم کے بعد ہم اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی دربار میں ہم اسلام سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان شکوک کے بعد عقائد کی کمزوری کی وجہ سے پورا دین نہ صحیح، عقائد تو ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔
انہی میں سے ایک عقیدہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا کہ حضور کو نبی بھی ماننا اور آخری نبی ماننا، نبی بھی ماننا اور یہ بھی ماننا کہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی دعویٰ کرے وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک 30 لوگ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ابتدا حضور کے وصال کے فوراً بات شروع ہو گئی۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کے خلاف جہاد کا اعلان فرمایا اور اس کا سر قلم کر کے اسے قتل کر دیا۔ وہاں سے شروع ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 لوگ جن کی وجہ سے پوری امت میں ایک افتراق پیدا ہوگا، اتنا بڑا ان کا دجل ہوگا کہ بہت سارے لوگ ان کے دھوکے میں آ جائیں گے۔ ایسے 30 لوگ جب تک نبوت کا دعویٰ نہ کریں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی کہ ایسا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان دھوکے باز، ان جھوٹے، ان دجالوں کے مکر و فریب میں آنے سے بچنے کے لیے ختم نبوت کا عقیدہ مضبوط کریں۔ صرف نبوت کا نہیں، صرف حضور کی ولادت نہیں، جشن عید میلاد نہیں، ختم نبوت کا عقیدہ لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ پوری سیرت ہم معلوم کریں، اللہ کا ایک نظام ہم معلوم کریں کہ حضور کو کیا کیا نعمتیں ملی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کیوں بنایا گیا اور اس کا کیا مطلب ہے، اور ایک ایمان والا کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، ایک نظام شروع زمانے سے رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب لوگوں میں بگاڑ ہوتا اپنے نیک بندوں کو، برگزیدہ بندوں کو، نبیوں کو مبعوث فرماتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ منتخب فرماتے جو پوری انسانیت میں اعلیٰ اخلاق والے۔ اللہ منتخب فرماتے نبیوں کو۔ تو اس سے علماء نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی محنت سے نمازی بن سکتا ہے، روزے دار بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، عابد بن سکتا ہے، ولی بن سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی نہیں بن سکتا۔ نبی وہی بنے گا جسے اللہ منتخب فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، درد ذہ ہو گیا، ولادت کا وقت قریب تھا، راستے میں ہیں، سفر میں ہیں، کوئی ساتھ میں نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ قریب میں کوئی قبیلہ ہو، کوئی برادری ہو، گاؤں بستی ہو، وہاں جاؤں، کچھ عورتوں کو لے کر آؤں تاکہ میری بیوی کے اس ولادت کے مسئلے میں ان کی تعاون ہو جائے اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تلاش کرنے کے لیے ایک چٹان کے پہاڑ کے کنارے دیکھا کہ روشنی ہے، تو سمجھا کہ وہاں پر کوئی آبادی ہوگی، اس لیے کہ کوئی مجموعہ ہوگا، انہوں نے ہی آگ جلائی ہوگی اور اسی کی روشنی ہوگی۔ تو وہاں پر دامن میں اس پہاڑ کے پہنچے تو دیکھا وہ آگ کی روشنی نہیں ہے، اللہ کے نور کی تجلی کا ایک ظہور ہے۔ وہاں پر گئے، اللہ نے وحی فرمائی، اور اللہ نے جو فرمایا قرآن میں جو آیتیں ہیں، اللہ نے فرمایا انا اخترتک یا موسیٰ، انا اخترتک، اے موسیٰ میں نے تمہیں چن لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں نے تمہیں منتخب کیا، میں نے تمہیں چن لیا، کس کام کے لیے؟ آگے اللہ وضاحت فرماتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ، وہ نافرمان بن چکا ہے، اور اسے میری بڑائی بیان کرو اور اپنی نبوت بیان کرو۔ میں نے تمہیں اس کام کے لیے، نبوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ تو نبوت کے لیے اللہ منتخب کرتے ہیں
کوئی آدمی اپنی ذات کی وجہ سے اپنی محنت کوشش کاوش کی بنیاد پر نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو جو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ایسے برگزیدہ بندوں کو اللہ نبوت کی ذمہ داری کے لیے منتخب فرماتے ہیں۔ گویا کہ وہ قاصد ہوتے ہیں، اللہ سے بات لیتے ہیں توحید کے، احکامات کے، حلال و حرام کے، اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ کا نظام تھا، جب قوم میں بگاڑ آتا، ابتداء حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے دنیا کو آباد کیا گیا، پھر اس کے بعد وقتاً فوقتاً جیسے برائیاں بڑھتی گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے سلسلے کو جاری فرمایا۔ نبی آتے، لوگوں میں اس برائی کو دور کرتے، شرک کو دور کرتے، غلط عقائد سے ان کو توبہ کراتے اور صحیح توحید کی طرف انہیں رہبری کرتے، اور آ کر نبی کہتے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو اللہ کو ایک مان لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو لوگ مان لیتے کامیاب ہو جاتے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے، سرخ روئی سے نوازتا، اور جو انکار کرتے اللہ اس نبی کو کہتے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، اللہ کا عذاب اس گاؤں پر، اس بستی پر، اس علاقے پر نازل ہوگا، اللہ انہیں ہلاک و برباد کر دیتے۔ پھر وہ نبی دنیا سے رخصت ہو جاتے، پھر اس کے بعد دوبارہ رہتے رہتے کبھی گناہ عام ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد شرک عام ہوتا ہے، یہاں تک کہ امت توحید سے ہی پلٹ جاتی ہے۔ پھر اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو بھیجتے، اس طرح نبیوں کا سلسلہ۔ بعض دفعہ بعض انبیاء کسی گاؤں کے لیے، کوئی نبی کسی علاقے کے لیے، کوئی نبی کسی زمانے کے لیے، بعض مرتبہ حالات تو ایسے بھی قرآن میں بیان کیے گئے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی علاقے کے لیے اللہ نے ایک سے زیادہ نبیوں کو بھی بھیجا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، ایک ہی علاقے کے لیے اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا تاکہ اس جگہ کے لوگوں کی اصلاح کی جائے اور انہیں جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے راستے توحید پر لایا جائے۔ اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، بالآخر 1,24,000 نبیوں کے اس سلسلے کے بعد اللہ نے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ 1,24,000 انبیاء آتے گئے، لیکن ہر نبی کا زمانہ بھی محدود، علاقہ بھی محدود، محنت بھی محدود، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا قیامت تک کے لیے، پوری دنیا کے لیے اللہ نے، پوری مخلوقات کے لیے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت، تمام عالموں کے لیے رسول، تمام عالم اور تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ بھی غیر محدود اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی غیر محدود، قیامت تک کے لیے حضور کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ اصل رسالت ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں پچھلے انبیاء میں اکثر انبیاء تھے، بعض رسول تھے۔ رسول اور نبی میں ایک فرق سنتے ہوئے چلے۔ نبی کہتے ہیں جو پچھلے رسول ہی کی شریعت کو لے کر آگے بڑھے اور اسے کوئی پوری مکمل آسمانی کتاب نہ ملے، نئی شریعت نہ ملے، پچھلے ہی شریعت کو جو بگاڑ ہوا تھا اس بگاڑ کو دور کر کے دوبارہ امت کی اصلاح کے لیے آئے، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور رسول کسے کہتے ہیں؟ جسے نئی شریعت دی گئی، آسمانی کتاب دی گئی، اس
سے رسول کہتے ہیں۔ تو 4 بڑے بڑے رسول ہیں جنہیں آسمانی کتاب دی گئی، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 4 رسول ہیں، باقی اکثر 1,24,000 میں وہ انبیاء ہیں۔ تو ان نبیوں کے نام ہم لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بھی رسالت کا کام کیا، انہوں نے بھی اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچایا، لیکن ان کا جو نام مشہور ہے، جس نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان نبیوں کو رسول کو نام سے یاد نہیں کیا جاتا، ان کے دوسرے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، لیکن انہیں کلیم اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، انہیں روح اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، انہیں ذبیح اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہے، رسالت کا کام کیا، لیکن انہیں خلیل اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہر نبی نے رسالت کا کام کیا، لیکن انہیں اس نام سے یاد نہیں کرتے، دوسرے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہا ذات ہے، جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ حضور حبیب اللہ بھی ہیں، لیکن یاد حبیب اللہ سے زیادہ رسول اللہ کے نام سے کیا جاتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ پچھلے نبیوں نے بھی رسالت کا کام کیا، لیکن انہیں رسول سے یاد نہیں کیا جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا کام کیا، انہیں رسول اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے پچھلے زمانے والوں کی رسالت محدود تھی، زمانہ محدود تھا، وقت محدود تھا، علاقہ محدود تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ محدود نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے بارہا سنا ہوگا، پوری دنیا کی تخلیق جب اللہ نے دنیا بنائی، پوری دنیا کی تخلیق میں سب سے پہلے جو اللہ نے بنایا وہ کعبہ اللہ کا گھر بنایا۔ سب سے پہلے اول بیت، قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا پوری دنیا میں سب سے پہلی جو تعمیر ہے وہ کون سی ہے؟ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ۔ فرمایا کہ پوری دنیا کی ابتدا کعبے سے ہوئی اور کعبے میں نبوت حضور کو ملی ہے۔ تو گویا کہ رسالت میں پوری دنیا کی ابتدا جہاں ہوئی وہاں حضور کو رسالت ملی ہے۔ پوری دنیا کے رسالتوں کو اللہ نے جمع فرمایا۔ پوری کائنات کی ابتدا کعبہ، پوری کائنات کی انتہا اللہ کا عرش ہے۔ اللہ نے کعبے میں بھی حضور کو جو ہے رسالت دی، عرش پر بلا کر بھی حضور کو رسالت دی۔ تو عرش بھی حضور کو ملا، فرش میں کعبہ بھی حضور کو ملا، لہذا فرمایا کہ پوری کائنات ملی، اسی لیے رسالت میں حضور کامل ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، اور آخری رسول۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے والد اور باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم الانبیاء ہے۔ اللہ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت قرآن میں بیان فرمائی ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے پر مہر لگانے والے ہیں۔ خاتم کے معنی مہر لگانا،
انگوٹھی جس میں مہر ہوتی ہے، اس انگوٹھی کو بھی کہا جاتا ہے، مہر کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں دو لفظ آتے ہیں، خاتم اور ایک خاتم۔ خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والے کو، آخری کو، آخری کو ختم کرنے والے کو خاتم کہتے ہیں۔ اس کا معنی محدود ہے، اس کا معنی لیمیٹڈ ہے کہ خاتم کہتے ہیں ختم کرنے والے کو اور آخری کو۔ خاتم کہتے ہیں تا پر زبر، خاتم میں تا پر زیر تھا، خاتم میں تا پر زبر، اللہ نے قرآن میں تا پر زبر کہا۔ خاتم النبیین، خاتم کے کیا معنی آتے ہیں؟ اس کے صرف معنی ختم کرنے والا نہیں، ختم کرنے والا بھی اس کے معنی، مہر لگانے والا بھی اس کے معنی، اور جو ہے اس کی انتہا کو پہنچانے والا بھی اس کے معنی۔ تو اللہ نے خاتم کا، خاتم نہیں کہا، حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بھی ہیں، آخری نبی بھی ہیں۔ یہ کیوں نہیں کہا؟ اگر غور کیا جائے، اس کے معنی کو دیکھتے ہوئے اگر سوچا جائے تو یہ ہوگا کہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام، بلکہ رسالت کی ذمہ داری حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کی گئی، تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ خاتم اگر کہیں گے تو گویا کہ ہوگا کہ حضور آخری نبی ہیں۔ پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر یہ کہا جائے پہلے نبی آدم، آخری نبی حضور، تو اس میں حضور کی فضیلت کہاں ثابت ہوگی؟ پہلے نبی آدم تھے، آخری نبی حضور ہے، تو اس میں فضیلت کہاں ثابت ہوگی؟ بلکہ یہ ہو سکتا ہے کبھی ہمارے دل میں خیال آئے، نبوت تو انسانوں کے لیے رحمت ہوتی ہے اور نبوت تو لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ ہوتی ہے، تو یہ 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ چل رہا تھا جس سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ ہدایت کی طرف آ رہے تھے، اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہونے کی وجہ سے ختم کیا گیا، تو اس میں حضور کی فضیلت کہاں ثابت ہوگی؟ ہاں، اس کی بھی ایک قانونی حیثیت ہے، آخری ہونا ایک قانون اللہ نے بنا دیا، لیکن عظمت کے اعتبار سے دیکھا جاتا تو خاتم کہنے میں حضور کی وہ شان نہیں ہوتی جو خاتم کہنے میں حضور کی شان ہے۔ اس لیے کہ حضور آخری ہونے کے ساتھ حضور مہر لگانے والے ہیں، حضور پر تکمیل کی گئی نبوت کی، اب نبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، نبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں، تکمیل ہو گئی، مکمل کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو قرآن میں کہا گیا، حضور نے اپنے صفات بیان کرتے ہوئے احادیث میں بیان کیا گیا، تو اس میں علماء فرماتے ہیں تکمیل، کمال کا، پورا ہونے کا اشارہ ہمیں ملتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، قرآن نے فرمایا الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ میں نے دین کو کامل کیا۔ یہ کمال اللہ نے حضور کو نصیب فرمایا۔ پچھلے کسی نبی کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ میں نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کیا، نہیں کہا گیا، حضور کو مکمل دین دیا گیا، کامل دین دیا گیا۔ تو فرمایا کہ جو ہے کمال جو ہے وہ حضور کو دیا گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ فرماتے ہیں اتمام، اس میں بھی کمال کو اللہ نے فرمایا کہ میں نے نعمتوں کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا۔ اب میری کوئی نعمت باقی نہیں جسے میں اپنے بندوں کو دے دوں، میری نعمتوں کی انتہا میں نے تمہارے ذریعے اپنے بندوں پر فرما دی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم جو بنایا گیا، کمال دیا گیا۔ کئی ایسے آیتیں ملیں گی جس میں کمال کا لفظ آتا ہے، کئی ایسے حدیثیں ملیں گی جس میں اتمام کا لفظ آتا ہے۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں اخلاق کو مکمل کروں، اتمام تک پہنچاؤں۔ اخلاق کی اعلیٰ درجہ اللہ نے نبیوں میں سب سے زیادہ مجھے نصیب فرمایا ہے۔ میں اتمام اخلاق کی انتہا لوگوں میں، اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ کو لوگوں میں زندہ کرنے کے لیے اور اس کا نمونہ بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو اس کے لیے فرمایا ایک لفظ خاتم ہے جس کے معنی آخری کے آتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بھی ہیں، لیکن اللہ نے خاتم نہیں فرمایا، خاتم فرمایا، یعنی نبوت پر مہر لگانے والے ہیں۔ اب قیامت تک کسی نبی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے جو بھی مسائل ہوں گے اللہ نے وہ حضور کی شریعت میں، حضور کی سیرت میں جمع فرما دیا۔ اسی لئے علماء فرماتے ہیں قیامت تک کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مسئلے کا حل حضور کی شریعت میں نہیں ہے۔ ہر مسئلے کا حل حضور کی شریعت میں موجود ہے۔ آج زمانہ ترقی پر ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ریسرچ کا زمانہ ہے، لوگ جو ہے مریخ پر جا رہے ہیں، چاند پر جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں نئے نئے جو ہے کھوج اور تحقیقیں ہو رہی ہیں۔ ان تحقیقوں کے بعد بہت سارے مسائل لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، اور وہ مسائل لوگ علماء سے پوچھتے ہیں، اور علماء حضور کی کسی نہ کسی حدیث کے ذریعے ان نئے اٹھنے والے مسائل کا حل بھی بیان فرما۔ پوری دنیا میں آپ ایک مسئلہ ایسا نہیں بتا سکتے کہ کسی مدرسے والوں نے، کسی علماء نے یہ کہا ہو آپ کے سوال کا جواب حضور کی شریعت میں نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ایک سوال بھی ایسا نہیں ہے، ایک مسئلہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کا جواب حضور کی شریعت میں نہ ہو سکتا ہے ہماری کم علمی کی وجہ سے مجھے معلوم نہ ہو، لیکن ہمارے اکابرین کی کتابوں میں ہر مسئلے کا حل، حضور کی حدیثوں میں ہر مسئلے کا حل ضرور مل جائے گا۔ آج تک کسی بھی سوال کرنے والے کو پوری دنیا میں یہ کہہ کر نہیں لوٹایا گیا تمہارے مسئلے کا حل حضور کی شریعت میں نہیں، جاؤ کسی اور سے مسئلہ معلوم کرو، یہ نہیں کہا گیا، قیامت تک نہیں کہا جائے گا۔ ایسا اللہ نے نعمت نصیب فرمائے۔ اسی لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں اس میں سے ایک صفت ہے اوتیت جوامع الکلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جوامع الکلم بنا کر بھیجا گیا۔ کیا مطلب ہے جوامع الکلم کا؟ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ حضور ایک جملہ ایسا کہتے جس میں 1000 حکمتیں چھپی ہوتی تھی۔ عام انسان 1000 جملوں میں جو بات نہیں کہہ سکتا حضور اسے ایک جملے میں بیان کر دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ عام انسان جو 1000 جملوں میں نہیں کہہ سکتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملے میں وہ بیان کر دیتے تھے۔ یہ حضور کی صفت ہے، اور یہ صفت حضور کو اللہ نے کیوں عطا فرمائی؟ پچھلے نبیوں کو کیوں نہیں دی گئی؟ پچھلے نبیوں کو کلمات دیے گئے، مختصر جامع کلمات پچھلے نبیوں کو نہیں ملے، حضور کو جامع کلمات، مختصر کلمات جس میں جو ہے اتنی حکمتیں، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک جملے میں سمندر کو کوزے میں سما دیا۔ اکثر ہم کہتے ہیں کوئی مختصر بات میں بڑی بات کہہ دے تو ہم کہتے ہیں سمندر کو کوزے میں سما دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حکمت اللہ نے دی، پچھلے نبیوں کو اللہ نے نہیں دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پچھلے زمانے کے نبی کسی ایک گاؤں کے لیے، کسی ایک علاقے کے لیے آتے، ان کے مسائل بھی محدود ہوتے، لوگ تھوڑے ہیں، سوالات بھی تھوڑے، مسائل بھی تھوڑے، اس کے لیے الفاظ اور کلمے بھی اس نبی کو تھوڑے، وہ کافی ہو جاتا۔ لیکن حضور کی نبوت پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، لوگ بھی زیادہ، مسائل بھی زیادہ، سوالات بھی زیادہ،
جو ہے ان کا حل ہونا چاہیے. اگر ہر مسئلے کے حل کے لیے ایک الگ کلمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا، لاکھوں آیتیں اتارنی پڑتی اور ان لاکھوں آیتوں کو جمع کرنا اور انہیں یاد کرنا اور انہیں سمجھنا، ان کی تلاوت کرنا، یہ انسانوں کے لیے ناممکن ہو جاتا. اللہ نے اس لیے حضور کو جوامع بنایا. آپ کی حدیثیں بھی مختصر، قرآن کی آیتیں بھی مختصر، لیکن قیامت تک کے مسائل انہی میں اللہ نے جمع کر دی. پچھلے نبیوں کو وہ ضرورت نہیں تھی، ان کا علاقہ محدود تھا، لوگ تھوڑے تھے، سوالات تھوڑے، مسائل تھوڑے، وہ تھوڑے جملوں میں ان مسائل کا حل کر دیتے. لیکن حضور کے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے حضور کی عظمت اور ختم نبوت کی برکت سے حضور کو یہ جو صفت ملی ہے، ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ صفت نصیب فرمائی کہ آپ جوامع الکلم تھے. فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے اور بہت ساری صفتیں ملی ہیں، بلکہ ایک حدیث میں خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 6 صفتوں کو بیان فرمایا ہے. انہی میں سے ایک صفت یہ جوامع الکلم ہے. بعض اور صفتیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، یہ پچھلے نبیوں کو نہیں ملی، یہ مجھے ملی ہیں. یہ میری امتیازیت ہے، میری خصوصیت ہے کہ اللہ نے یہ نعمتیں مجھے نصیب فرمائی. اس کی وجہ سے حضور کی شان اور عظمت میں بے انتہا اضافہ ہوا. وہ صفت کیا ہے اور ختم نبوت کے لیے ان صفتوں کی ضرورت کیا تھی، اور ختم نبوت کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے اور کیسے واضح ہو سکتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں کوئی شک اور شبہ حضور کے خاتم النبیین ہونے کے بارے میں باقی نہ رہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی، کہنے کی توفیق دی، تو آئندہ ختم نبوت سے متعلق جو مسائل ہیں، جو عظمت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کی شان ہے، اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. پھر اس کے بعد اگر اللہ نے موقع دیا تو جو لوگ ختم نبوت کا اعتراض کرتے ہیں، ان کے جو سوالات ہیں اسے مختصراً اس کے جوابات بھی دینے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. یہ وقت کا تقاضا ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، ورنہ کوئی بہکانے والا آئے گا اور ہمیں بہکائے گا. اللہ نہ کرے ہم اس کے بہکاوے میں آ گئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی کسی کو نبی مانے گا وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے. تو اس کے لیے ختم نبوت کو سمجھنا، دل کی گہرائیوں میں حضور کو خاتم النبیین سمجھنا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے، ایمان کا حصہ ہے اور بنیادیات میں سے یہ چیز شامل ہے. تو اس کے لیے ختم نبوت سے متعلق اور جو بنیادی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ کہنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی، پوری امت کی جو ہے دلوں میں ختم نبوت کا یہ عقیدہ پیوست فرمائے، اللہ مضبوط فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دجالوں سے، کذابوں سے، جھوٹوں سے، ایسے فتینوں سے اور اس کی طرف محنت کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے. یہ باتیں ہمارے علاقے میں بھی پھیل رہی ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس سے بھی آگاہ ہونا چاہیے. ابھی کچھ دن پہلے آپ حضرات نے سوشل میڈیا پر کارگزاری دیکھی ہوگی. ہاں اس میں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ شاید کچھ زیادتی بھی ہو گئی. اتنا ان کے عورتوں کا جو ہے ویڈیو بنایا گیا اور ان کے عورتوں کے نام اور ایسا اتنا انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ نڈر ہو گئے، کھل کر کہنے لگے کہ ہم شکیل بن حنیف کو نبی مانتے ہیں. حالانکہ وہ ڈرتے تھے، شرمتے تھے اور جو ہے چھپتے تھے، لیکن ایسا ان کے ساتھ معاملہ ہوا وہ کھل کر کہنے لگے ہم حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، ہم کھل کر کہتے ہم شکیل بن حنیف کو نبی مانتے ہیں. ان کے اندر یہ جرأت جو پیدا ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری ہی کوتاہی ہے. انہیں حکمت کے ساتھ سمجھایا جاتا، انہیں چھپ کر سمجھایا جاتا، نہ مانتے تو ان کے حال پر، ان کے کفر پر انہیں چھوڑ دیا جاتا. اس لیے کہ یہ اسلامی حکومت نہیں کہ انہیں گردن کاٹی جائے، بلکہ جو ہے دوسرے طریقے علماء کی رہبری میں تدابیر اختیار کیے جاتے. تو یہ جو وائرل کیا
گیا یہ تو ہوا ہے، لیکن ضروری کام اس چیز کو وائرل کرنے سے زیادہ ہمارے دلوں میں اس کا حل موجود ہو، ہم ان لوگوں کے دھوکے سے بچنے والے بنے۔ تو اس کے لیے فرمایا کہ یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فتنوں سے پورے امت کی حفاظت فرمائے، پورے امت کا ایمان موت کے آخری سانس تک اللہ جو ہے حفاظت کے ساتھ رہنے کی، عافیت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کا، پوری امت کا اللہ کی وحدانیت پر، حضور کی رسالت پر، ختم نبوت کے عقیدے پر اللہ ہم سب کو، پوری امت کو موت نصیب فرمائے، خاتمہ نصیب فرمائے، ہر طرح کی ضلالت اور گمراہی سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔